آج حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کے پھول ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب الفاظ میں عرض کیا ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو آیہ مبارکہ ہم نے عنوان بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ سبحان اللہ۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالے رہیں۔ جلباب چادر کو کہتے ہیں، جس کی جمع جلابیب ہے، ایسی چادر جو سر سے لٹکائی جاتی تھی اور پیروں تک آ جاتی تھی۔ تو اس میں آگے چلنے سے قبل ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنات کا لفظ یوز ہوا، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہوں نے تاریخ سے ناانصافی کرتے ہوئے یہ کہا کہ رسول اللہ کی فقط ایک صاحبزادی تھی۔ بنات کا لفظ 3 اور 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے، تو یہ قرآن پاک سے بھی حضور کی 4 صاحبزادیاں ثابت ہو رہی ہیں کہ 3 سے تو بہرحال زائد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 3 اور 3 سے زائد پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، تو بنت کا نہیں فرمایا، بنات کا فرمایا۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، جو سب سے چھوٹی ہیں لیکن رتبے میں سب سے بلند ہیں۔ خیر النساء اور سیدۃ النساء آپ کے القاب ہیں۔ بابا جی آگے تشریف لے آؤں۔ اچھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا اپنی بڑی بہنوں سے محبت کا عالم یہ ہے کہ تینوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ حضرت زینب، انہوں نے قافلہ اہل بیت کی قیادت کی، وہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم، ان کا بھی آپ ذکر سنتے رہتے ہیں۔ اور حضرت رقیہ اور حضرت محسن، یہ 2 آپ کی اولادیں بچپن ہی میں پردہ فرما گئی تھی۔ تو یہ بھی محبت کا ایک مظہر ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر، یعنی ان کی خالاؤں کے نام پر رکھے۔ اب حکم ہو رہا ہے اس میں پردے کا۔ حضرت سیدہ کائنات نے ایک ایسا پردہ کیا ہے کہ کسی غیر مرد نے کبھی ان کی طرف نظر نہیں کی۔ ایسا پردہ اختیار فرمایا کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی آج یوم وصال ہے، 3 رمضان المبارک۔ کہتے ہیں کہ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکہت کا، اور وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گا حشر میں پردہ گنہگاران امت کا۔ اور پردے کا اہتمام یہ ہے کہ
جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا، آخری وقت میں انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش کون کرے گا، بلکہ یہ فکر تھی کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اگرچہ چادر اوپر ہوتی ہے لیکن پھر بھی میت کے جسم کی حیت پتہ چلتی ہے، قد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ یہ چاہتی تھی کہ یہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس میں پہلی وصیت آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ فرمائی کہ میرا جنازہ بجائے دن کے رات کو اٹھایا جائے، اندھیرے میں۔ لیکن اس کے باوجود فکر تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے ہجرت حبشہ کا بھی اعزاز حاصل کیا ہوا ہے، پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، ان کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کی نکاح میں آئی۔ کہا میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ وہ کھجوروں کی شاخیں چارپائی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، جس سے ایک ڈولی سی بن جاتی ہے اور اندر میت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد آپ نے وصال فرمایا، اور ان 6 مہینوں میں آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ ہجر رسول اور جدائی کی ایسی شدت آپ کے قلب پر طاری تھی کہ آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا، لیکن جب آپ نے یہ طریقہ سنا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور میری جنازے کی چارپائی کو بھی ایسے ہی لے جایا جائے۔ یعنی اس سے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ سبق مل رہا ہے کہ پردے کی بات پر اور شریعت و سنت کی بات پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کہے، کوئی تلقین کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے ایک اچھی نصیحت کی۔ مجھے اپنے حضرت قبلہ نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ اللہ اکبر چلتے پھرتے تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے سرے بازار ایک خاتون کو دیکھا کہ اس نے سر پہ چادر نہیں لی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا بی بی سر پہ چادر لو، خاتون کے سر پہ چادر ہونی چاہیے۔ تو وہ کوئی ٹھیٹھ دیہاتی قسم کی عورت تھی اور بڑا کھردرا لہجہ تھا اس کا۔ اس نے کہا مولوی تم اپنا کام کر، مولوی تم اپنا کام کر۔ آپ نے فرمایا میرا تو کام ہی یہی ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ والے شرم و حیا کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اب یہ تبلیغ کا عنصر کم ہوا اور محافل واعظ محافل نعت میں تبدیل ہوئی، تو یہ وقت ہمیں دیکھنے کو ملا کہ عورتوں نے نعرے لگائے میرا جسم میری مرضی، استغفر اللہ۔ حالانکہ جسم ہمارا ہے، مرضی رب کی ہے، جس نے فرمایا کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالے رہو اس آیت پاک میں۔ تو یہ ہماری مرضی نہیں چلنی، رب کی مرضی چلنی ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب علل اعلان شریعت و سنت کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تو پھر نتیجہ سامنے ہے کہ بے وقتی بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، معیشت میں تنگی ہو گئی ہے۔ IMF کے سامنے خود وزیر خزانہ نے کہا ہمیں ناک کی لکیریں نکالنی پڑ رہی ہیں، اتنا ان کے سامنے کاسہ گدائی پھیلایا ہوا ہے، وہ شرط پہ شرط بڑھاتے جاتے ہیں کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو پھر ہم پیسے دیں گے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر سے روگردانی اختیار کی بس بے شک اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اگر زندگانی میں کشائش چاہتے ہیں تو آج بھی وقت ہے قوم اجتماعی توبہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی اس پہ توبہ کر کے اللہ سے معافی کرے، معافی مانگے تو آج ہی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں۔ حضرت سیدہ کائنات کے پردے کے لحاظ سے اگلی بات آپ سنیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اعلان ہوگا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا گزرنے والی ہیں، اور یہ اعلان بھی آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے ہوگا۔ آپ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کوئی وہاں بھی آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ تو یہ آپ کا جو مطلب ہے سبق ہے ہمارے لیے۔ عورتیں کہتے ہیں جی بے پردگی ہوگی تو ترقی ہوگی،
حضرت فاطمۃ الزہرا انہوں نے پردہ کیا تو کتنی ترقی ملی ہے کہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جہان کی عورتوں کی، اس سے بڑی اور ترقی کیا ہوگی؟ تو معلوم ہوا شریعت و سنت کی پابندی کرنے سے ترقی ہوتی ہے، خلاف ورزی کرنے سے تنزلی ہوتی ہے، زوال آتا ہے، پستی میں گر جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث جس میں آپ کے جنتی عورتوں کا سردار ہونے کا اعلان ہوا، وہ سنیے۔ حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، صحابی رسول، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا۔ کہتے ہیں نماز ہو چکی، میں وقت کے انتظار میں رہا، سرکار اپنے کاشانہ اطہر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرما دے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے قیل و قال، کہ حضور کے لقاء کی ملاقات کی برکت سے بغیر سوال کا ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ سرکار کی خبر غیب ہے۔ ابھی انہوں نے عرض کرنا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام اور اہل اللہ جب کسی سے دعا کراتے تھے تو مغفرت کی دعا کراتے تھے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے جب کسی اہل اللہ سے، کسی برگزیدہ بندے سے دعا کرائی ہے تو بخشش کی دعا کرائی ہے، کہ یہی سب سے اہم دعا ہے کہ مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ تو وہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اے حذیفہ، آج یہ فرشتہ نازل ہوا جو پہلے کبھی نہیں آیا، یہ اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان نسبتوں کو حضرت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی کی لاڈلی بیوی علی کی، ماں شہیدوں کی، یہ نسبتیں ہیں سرکار سے جو آپ کو حاصل ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت زہرا سے نسبت عزیز، کہ حضرت مریم جو ہمیں عزیز ہے وہ ایک نسبت کی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، لیکن حضرت زہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہے۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ کہ بانوے تاجدار حلتا۔ دیکھو حضرت علی المرزا کا ذکر کیسے کر رہے ہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، کہتے ہیں بانوے تاجدار حلتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ آج لوگ کہتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، ایک خدا ایک خدا۔ ان کو چاہیے کہ علامہ اقبال پر فتویٰ صادر کریں، اور اس کے بعد گورنمنٹ ان کو شاعر مشرق پر فتویٰ صادر کرنے کی پاداش میں قید کر دے۔ عام لوگوں پہ بڑے فتوے داغتے رہتے ہیں کہ جی شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ علامہ اقبال دیکھو مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کو کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ ذاتی طور پر مشکل کشا اللہ ہے، اس کی اطاعت سے نبی پاک بھی مشکل کشا ہے، شیر خدا بھی مشکل کشا ہے، غوث پاک بھی مشکل کشا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو کیا بات کریں، کیا بات چھوڑیں، ان کی تو ہر بات ہی بڑی عظیم ہے اور ہر بات ہی بڑی عظمت والی ہے۔ ذوق عبادت کا کچھ ذکر میں نے جمعہ کے خطبے میں کیا تھا، ہاں وہ شعر تو بھی درمیان میں رہ گیا مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی صاحب کا، جس میں انہوں نے علامہ اقبال نے 3 شعروں میں نسبتیں بیان کی ہیں، اور آخری شعر ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، 3 شعروں میں بیان کی۔ اور مفتی صاحب کی مہارت دیکھیں، ایک شعر میں ہی ساری نسبتیں بیان کر دیں۔ کہتے ہیں نبی کی لاڈلی بیوی علی کی، ماں شہیدوں کے۔ ہو سکے تو آپ بھی ثنا خانوں میں شامل ہو جائیں۔ نبی کی لاڈلی بیوی علی کی، ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی
بیوی علی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ یہ فیض آپ کی ذات اقدس میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ذوق عبادت کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ رات کو عبادت کرنا شروع ہوتی مسجد البیت میں۔ مسجد البیت کہتے ہیں گھر کی مسجد، جہاں پہ لوگ بھی نفل پڑھیں، گھر کے دیگر مرد بھی، اور خاص طور پہ عورتیں وہاں پر نماز ادا کریں۔ اور بلکہ جو عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ مسجد البیت مقرر کیے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، پہلے مسجد البیت مقرر کرنا ہوگی گھر کی مسجد، اور پھر وہاں پہ اعتکاف کریں گے۔ تو آپ گھر کی مسجد میں نماز پڑھتی تھی، شروع ہوتی تھی رات کو، اور جناب مکمل ہوتے ہوتے کہتے ہیں صبح ہو جاتی تھی۔ پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شفقت کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں کہ دعا جب مانگنے لگتی تو امت مسلمہ کے مردوں عورتوں کے لیے دعائیں کرتی۔ امام حسن مجتبیٰ راوی ہے کہ میں نے عرض کیا اما جان آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی، مسلمانوں کے لیے دعا کرتی رہتی، تو آپ نے فرمایا الجوار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہے پھر اپنا گھر ہے۔ ہمارے یہاں آج کل الٹ ہے، پہلے اپنا گھر پھر پڑوسیوں کو دیکھیں۔ آپ فرماتی کیسا ایثار ہے، کیسی سخاوت ہے، فرماتی کہ پہلے پڑوسی ہے پھر اپنا گھر ہے، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں گے۔ تو اتنی دعا کا اہتمام فرماتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ ایک روایت ہے کہ جو امت محمدیہ کی مغفرت کی 25 مرتبہ روزانہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ڈیلی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، اب سخاوت کا ذکر ہو جائے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے منت مانی کہ 3 دن روزے رکھیں گے ان کی صحت یابی کی خوشی میں۔ تو اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی۔ پہلا دن روزے کا ہوا تو افطاری کے وقت گھر سے باہر آواز دی ایک مسکین نے کہ اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو جو افطاری کا سامان تھا سارا ہی اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا۔ اگلا دن ہوا تو جو سامان تھا ایک یتیم نے آواز دی تو وہ سارا اٹھا کر اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لی۔ یہ آج کل کے ماحول میں بھی درس ہے کہ لوگ افطار پارٹی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے سب کچھ مل جائے، ساتھی کو ملے نہ ملے۔ خیر، لیکن ایثار کی روش اپنانی چاہیے۔ تیسرا دن ہوا تو ایک اسیر نے، قیدی نے آواز دی تو وہ سارا افطاری کا سامان اٹھا کر اسے دے دیا۔ تو سورۃ الدہر کی آیت پاک نازل ہوئی جس میں اس سخاوت کا ذکر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ احسان نہیں جتاتے، کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی صلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا۔ اتنی خالص نیکی اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، خاص طور پہ کھانا کھلانا۔ تو مسند امام محمد بن حنبل اور شرح معانی الآثار میں یہ حدیث ہے، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے بحقی شریف میں کہ بندے کا دسترخوان جب تک بچھا رہتا ہے فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔
تو اس حوالے سے سیدہ کے واقعات تو بہت بکثرت ہیں، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدہ خاتون جنت کا فیضان نصیب فرمائے اور میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔